رمضان میں خوش آمدید ناظرین۔ اسلامی تاریخ میں فتح مکہ ایک بہت بڑا اور ایک اہم واقعہ ناظرین، یہ وہ تاریخی فتح تھی جس کے بعد مکہ کی سرزمین سے کفر، شرک اور ظلم کا نظام بالکل ختم ہو گیا اور اسلام تیزی سے پھیلنے شروع ہو گیا۔ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ مکہ وہ شہر تھا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں پر بہت ظلم کیا اور انہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور بھی کر دیا۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے برداشت سے، صبر سے کام لیا اور لوگوں کو امن اور بھلائی کی دعوت بھی دیتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح کر لیا، ماشاءاللہ۔ لیکن اس فتح کی جو سب سے بڑی خاص بات تھی نا، وہ آپ سے بیان کروں گی کہ وہ صرف طاقت کی فتح نہیں تھی بلکہ اخلاق، معافی اور رحم کی فتح تھی۔ سمجھیے ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے درمیان ہے۔ جو فتح مکہ جو ہے نا، اس کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنا سر جو ہے نا اللہ کے شکر میں جھکا دیا تھا۔ اس سے ہمیں تو یہ سبق ملتا ہے نا کہ جب انسان کو کامیابی ملے تو اسے غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، خاص طور پہ اسی ٹائم پہ۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، اگر آپ کسی کے پاس طاقت یا کامیابی کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ ایسے تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اکڑ جاتا ہے، سریا لگ جاتا ہے اس کی پیٹھ پہ۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور شکر گزاری کرنا سکھایا اور وہی کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نا ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، اور جن لوگوں کو جمع کیا وہ لوگ تھے جو مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے۔ جب سب لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ آج ان سے بدلہ لیا جائے گا، تو اس ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ماشاءاللہ، یہ الفاظ اسلام کی رحمت اور انسانیت کے احترام کو بلند کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ طاقت ملنے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیا، معاف کرنا جو ہے اور اصلاح کی طرف بلانا لوگوں کو ایک بہترین راستہ سمجھا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ جو ہے ادھر وہ داخل ہوئے اور وہاں موجود جتنے بھی جو بت تھے ان سب کو توڑ دیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے ناظرین کہ سچائی اور حق جو ہے وہ ہمیشہ کے ہمیشہ قائم رہے گی، اور جھوٹ اور ظلم جو ہے نا وہ آخرکار ایک دن ختم ہوگا ہی ہوگا۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ سچائی اور انصاف، نیکی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر سچا مسلمان ہے تو وہ نیکی کے ساتھ کھڑا ہوگا، سچ کا ساتھ دے گا اور سچ بولے گا۔ فتح مکہ جو ہے نا ناظرین، وہ ایک معافی کا دن بھی ہے۔ یہ سن لیجئے، یہ ان لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، غلط کیا، آپ کے اوپر بہتان لگایا، آپ کے اوپر ظلم کر کے آپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ تو آج ہمارے پاس اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب۔ ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں۔ طارق شریف زادہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، آپ کیا کہنا چاہیں گے فتح مکہ کے حوالے سے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور رمضان المبارک کی نسبت اور تعلق سے ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی بڑا ماجرا پرور ہے، اس کی ہر ساتھ اپنے اندر ایک اپنی منفرد انفرادیت رکھتی ہے، لیکن 20 رمضان المبارک کو جو فتح مکہ کے حوالے سے اس مہینے کی اہمیت کئی گنا ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کا اپنا ایک منفرد اعجاز ہے، اور جب بھی ہم فتح مکہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو ہر مرتبہ خیر کے کئی دروازے ہم پر کھلتے ہیں، اور ہر دفعہ ہمارے لیے ایک اصلاح کا باعث ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے اور اللہ پر یقین قائم کرنے میں جو ہے وہ مدد ہوتی ہے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے فتح مکہ انسانی تاریخ کا ایک سب سے زیادہ رجحان ساز
موڑ ہے انسانی تاریخ کا. یہ صرف مسلمانوں کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے بڑا اہم دن. اور یہ کیوں ہم کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تک جتنے رہنما آئے، جتنے لیڈرز آئے، حتیٰ کہ جتنے انبیاء و مرسلین بھی آئے، ان سب ریفارمرز نے لوگوں کو زمانہ امن کے اصول عطا کیے. فتح مکہ وہ دن ہے جس دن سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے آداب اور کرینہ اور سلیقہ وہ بھی انسانیت کو عطا کیا. اور تصور کریں نا ایک لمحے کے لیے کہ وہ رسول جو مکہ کے اندر اپنی شناخت صادق اور امین کے طور پر رکھتے ہیں، اور جن کے بارے میں اہل مکہ، سرداران قریش، سرداران مکہ اپنے بچوں کو جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ولی عہد کے طور پر آئندہ بننے والے حکمران، انہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صفات پیدا کرو تاکہ تم ایک اچھے لیڈر بن سکو. اتنی آئیڈیل شخصیت جب اعلان کلمت الحق کرتی ہے، دین کا، اللہ کی توحید کی بات کرتی ہے، تو وہ پورا معاشرہ مخالف ہو جاتا ہے. 13 برس تک کون سی اذیت کا ایسا منظر نامہ ہے جو سرکار دو عالم کی زندگی میں نظر نہیں آتا؟ ہر طرح سے ستایا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم مسلسل صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ خود بھی رکتے ہیں اور اپنے اصحاب کو بھی بدلہ لینے سے روکتے ہیں، مزاحمت کرنے سے روکتے ہیں. پھر ایک رات ایسی آ جاتی ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر کو وداع کرنا پڑتا ہے، وہاں سے نکلنا پڑتا ہے رات کی تاریکی میں بے یار و مددگار، کہ جو شہر ان کے جد امجد نے آباد کیا تھا، جس کی عزت اور حرمت ان کے خاندان کے ساتھ منسوب تھی. اللہ اکبر. آپ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں اور مدینے کی طرف آپ سفر اختیار کرتے ہیں، اور ایک نئی زندگی گویا آغاز ہوتی ہے. اور مدینے کے اندر حضور کے آنے کے بعد ہر نیا سورج جو ہے وہ ایک نئے امتحان کے ساتھ حضور کی زندگی میں داخل ہوتا ہے. قریش مکہ کو پتہ چلتا ہے ہم نے جس ہستی کو بے یار و مددگار کر کے رات کی تاریکی میں مجبوراً شہر چھوڑنے پر آمادہ کیا نا، وہ کہتے ہیں حالت یہ ہے کہ ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے اہل مدینہ، اور وہاں لوگوں کے دل ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، ان کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے، لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں. ان کے دل میں وہ ایک کسک اٹھتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے بدلہ لینا ہے. اور وہ وہاں سے اس وادی امن میں جسے مدینہ طیبہ کہتے ہیں وہاں حملہ آور ہوتے ہیں، اور 8 سال تک مسلسل کبھی بدر کا واقعہ پیش آتا ہے، کبھی احد کا سانحہ پیش آتا ہے، کبھی خندق ہوتی ہے، کبھی خیبر ہوتی ہے. ہر آن امتحان ہے. اور پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے میرے رسول کی زندگی میں کہ اللہ کا پیغام اور فرمان، بشارت حضور تک پہنچتی ہے، اور آپ کو یہ اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اب آپ اپنے شہر کی طرف، اپنے اصل وطن کی طرف واپس پلٹیے. اللہ کی نصرت جو ہے وہ آپ پہنچی ہے، اللہ آپ کو فتح یاب کرنا چاہتا ہے. اس سے چند سال پہلے صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور اس میں سرکار دو عالم 1400 لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، اور خالص عبادت کی غرض سے حضور کا وہ جو خواب تھا اس کی تکمیل کے لیے. حضور نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. حضور نے اصحاب کو بھی تیار کیا. 1400 لوگ تھے، اور صرف جو سفر کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں نا سامان وہ موجود تھا، تلواریں، ہتھیار صرف اتنے تھے جو سفر کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لڑائی کی نیت سے نہیں. مکہ المکرمہ کی سرحد پر جب حضور پہنچے نا حدیبیہ کے مقام پہ، تو اہل مکہ جو ہیں وہ باہر آ گئے اور انہوں نے ان کو گھیر لیا، ان کے ساتھ لڑائی کرنا کے لیے آمادہ ہو گئے. تو حضور نے کہا کہ ہم احرام کی حالت میں، ہمارے ساتھ سواریاں موجود ہیں، اور ہم خالص عبادت کی نیت سے آئے ہیں، 3 دن کے لیے آئیں گے، یہاں قیام کریں گے اور مکے سے واپس چلے جائیں گے. ہمارے جن گھروں پر، جن املاک پر تم نے قبضہ کر لیا، ہم وہ بھی واپس نہیں لیں گے، صرف عبادت کے لیے آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو آج نہیں داخل ہونے دیں گے، آپ واپس جائیں. اب خود تصور کیجئے کہ اتنا طویل مسافت طے کرنے کے بعد آنے والے لوگوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شہر کو خون سے بچانے کے لیے، اس حرم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میرے دل سے یہ گواہی نکلتی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ واپس مدینے کی طرف چلتے ہیں. وہ اصحاب بوجھل دلوں کے ساتھ واپس آتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اب تصور کریں نا، ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہیں 8 سال ہو گئے ہیں، کسی نے اپنا 8 سال سے گھر نہیں دیکھا، کسی نے 8 سال سے اپنی اولادوں اور جو ہے نا عزیز و اقارب سے ملاقات نہیں ہوئی. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں 8 برس سے اپنے والدین کی خبر نہیں ہے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی. عین مکہ المکرمہ کے دہانے پہ، اس کے صدر دروازے سے واپس پلٹ جاتے ہیں حضور کے اس پر. اب حضور کی اطاعت پر اللہ ان کو کیا انعام دیتا ہے کہ چند مہینوں کے بعد ایسے آثار پیدا ہوتے ہیں کہ حضور مکے سے شان کے ساتھ مدینے سے شان کے ساتھ مکے کی طرف نکلتے ہیں. وہ قافلہ جو 1400 لوگوں پر